ماں نے کہا سراج اچھا لڑکا ہے، میں آپ سے پیار کر کے نہیں آئی تھی سراج صاحب، ماں کی بات پر اعتبار کر کے آئی تھی۔ میں منٹو نہیں ہوں ڈرامے کو ریویو کریں اور اس کے ڈائیلاگس کو دیکھیں کہ کون سے ٹاپ کے ڈائیلاگس تھے، اس سے پہلے میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ چلیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب محمل کا رشتہ آتا ہے تو محمل کے ماں باپ محمل کو سوچنے کے لیے کہتے ہیں، تو اس وقت یہ ڈائیلاگ آتا ہے جو محمل کی ماں بولتی ہے، جاؤ بیٹا سوچو، اور یہ بھی سوچنا تمہاری سوچ پر ہمارا اختیار کتنا ہے۔ یہاں پر یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ماں اسے جتاتی ہے کہ تمہیں پالا، تمہیں پوسا، ہمیشہ تمہارا اچھا چاہا، تو ہم تمہارا برا کیسے چاہ سکتے ہیں، یا کوئی بھی ماں باپ اپنے بیٹے یا بیٹی کا کس طرح برا چاہ سکتے ہیں۔ تو تم سوچتے وقت یہ بات ضرور مد نظر رکھنا کہ ہم تم سے کتنا پیار کرتے ہیں اور تمہارے لیے کوئی غلط ڈیسیجن نہیں لے سکتے۔ اس کی ماں مزید کہتی ہے کہ اچھے لڑکوں کو انتظار کی سولی پر لٹکا کر نہیں رکھتے، کیونکہ آج کا یہ المیہ ہے، اگر کوئی رشتہ بھیج دیتا ہے کہیں پر تو ماں باپ یہی کرتے ہیں لڑکی کے کہ اس کو نہ ہاں بولتے ہیں نہ بولتے ہیں، بلکہ انتظار کی سولی پر لٹکا دیتے ہیں، کیونکہ انہیں اس سے بھی اچھے کی تلاش ہوتی ہے اور اس کے بعد اس سے بھی اچھے کی تلاش ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اور سوشلی بھی بالکل غلط ہے۔ یا آپ کسی کو ہاں بول دو یا انکار کر دو۔ محمل نے سریا سے سیکھا ہے، سریا بھی انکار نہیں کرتی، لیکن سن کر کچھ ایسا کرتی ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے انکار ہو گیا۔ محمل کا باپ کہتا ہے اسے بتاتی رہو کہ لڑکا اچھا ہے، بتانے میں 2 سال گزر جائیں گے اور پڑھائی بھی مکمل ہو جائے گی۔ اگر محمل تب بھی نہ مانی تو تم سمجھ لینا کہ محمل کو لڑکا پسند نہیں۔ تب ماں کہتی ہے، جی نہیں سراج صاحب، تب پھر آپ مان لینا کہ لڑکا کوئی اور ہے۔ اٹ مینز یہاں پر یہ کہنا چاہ رہی ہے محمل کی ماں، اگر محمل 2 سال کے بعد بھی انکار کرتی ہے تو پھر وہ کسی اور سے پیار کرتی ہے، کسی اور کو چاہتی ہے، یعنی انکار کی کوئی بہت سالڈ ریزن ہے اس کے پاس۔ پھر پروفیسر منٹو اور ماریا چوہان کا ڈائیلاگ آتا ہے، یاد نہیں آپ کی بلی نے میری آسٹریلین چڑیا کو کھا لیا تھا۔ ماریا چوہان کہتی ہے آئی ایم سوری فار دیٹ۔ منٹو کا جواب آتا ہے، پہلے کسی کی جان لے لو اور پھر بول دو آئی ایم سوری فار دیٹ۔ یہ بھی آج کی ایک تلخ حقیقت ہے، لوگ دوسروں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں اور نقصان پہنچانے کے بعد پہلی بات تو یہ کہ مانتے نہیں، اور اگر مان جائیں تو اس کے لیے سوری کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور اگر اگلا سوری ایکسیپٹ نہ بھی کرے تب اور غصہ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے سوری جب کر دیا ہے تو پھر سوری ایکسیپٹ کیوں نہیں ہو رہی۔ حالانکہ یہ رائٹ تو بھائی اس کا ہے جس کا نقصان ہوا، وہ آپ کی سوری ایکسیپٹ کرے یا ریجیکٹ۔ ماریا چوہان کہتی ہے میری برتھ ڈے ہے تو میرے لیے کاسٹلی گفٹ لانا۔ منٹو کہتا ہے مہنگا مطلب بہت قیمتی، تو ماریا چوہان کہتی ہے یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے، جو مہنگا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قیمتی۔ اس ڈائیلاگ کے اندر بھی ایک میسیج ہے، کیونکہ آج ہم نے یہ کرائیٹیریا بنا لیا ہے گفٹ کا کہ جو مہنگا ہوگا، کاسٹلی ہوگا، وہی قیمتی ہوگا۔ لوگ اگلے کے خلوص کو، محبتوں کو، چاہتوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ پرائس کو دیکھتے ہیں کہ پرائس کیا ہے گفٹ کی۔ اب یہاں پر ڈائیلاگ آتا ہے بنیامین کا، جب بنیامین کی ماں کہتی ہے بنیامین سے جا کر کہ ہمارے بیٹے کو محمل پسند آ گئی ہے، تب بنیامین کہتا ہے کہ صلح کی بات کرو تو سراج امرتسری 110 کے اوپر 2 لاشوں کا حساب مانگتا ہے، اور حساب برابر کرنے کے لیے سریا دونوں بیٹے مانگتی ہے۔ بتاؤ میں اسے کیا دوں گا اور کیا لوں گا؟ یعنی بنیامین کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم نے 2 ان کے مرڈر آلریڈی زیادہ کیے ہوئے ہیں، تو میں کس منہ سے جاؤں اور کیسے جا کر تمہارے رشتے کی بات کر سکتا ہوں سراج امرتسری سے۔ آگے بنیامین کا ایک اور مزے کا ڈائیلاگ آتا ہے کہ 70 سال کی دشمنی میں نہ تو ہم دشمن کی عورتوں پر نظر ڈالتے ہیں، نہ ان پر بندوق تانتے ہیں۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب تھا کہ ہم نے دشمنی صرف مردوں تک رکھی، عورتوں کو بیچ میں نہیں لائے، کیونکہ بہنیں بیٹیاں تو سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن
یہ بات بھی آج کی ہماری سوسائٹی بھول چکی ہے کہ جو اگلے کی عزت ہے وہ آپ کی بھی عزت ہے۔ آپ اگلے کی بہن بیٹی کی عزت کرو گے تو اپنی بھی بہن بیٹی کی عزت کرواؤ گے۔ ہم نے دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کی عزت کرنا چھوڑ دیا تو ہماری اپنی بہن بیٹیوں کی عزت ہونا ختم ہو گئی۔ تھینکس فار واچنگ۔